حسن خلیقۃ، آپ کا اچھا اخلاق ہو، اور چوتھی چیز وعفۃ فی طعمۃ، آپ کا کھانا حلال ہونا چاہیے، آپ کا کھانا حرام نہیں حلال ہونا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا، ایک شخص ہے لمبا سفر کرتا ہے، یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدہ الی السماء، ایک شخص ہے لمبا سفر کرتا ہے، مسافر ہے، اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کا بڑا گندا حال ہے، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، کپڑا بھی گندا ہے، اور اس کی حالت سے ایسا معلوم ہوتا ہے یہ بیچارہ کوئی مسکین ہے، غریب ہے، پردیسی آدمی ہے، وہ جا رہا ہے سفر کے اندر، سفر بھی کرتا ہے، پھر وہ دعائیں کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرا رب، اے میرا رب۔ پیارے آقا فرماتے ہیں مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا کپڑا جو پہنا ہے وہ حرام کا ہے، اور اس کی جو پرورش ہوئی ہے وہ حرام کا ہے۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ مسافر کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی اگر اس کا کھانا حرام کا ہوگا، اگر اس کا لقمہ حرام کا ہوگا، اگر اس کی غذا حرام کا ہوگا۔ اس لیے انسان اس بات سے عہد کر لے ہماری زندگی میں اگر آپ کی زندگی میں حلال کھانا ہوگا، اس کا نور الگ ہوگا، دل کے اندر آپ کو سرور محسوس ہوگا، دل کے اندر آپ کو اچھا لگے گا، دینی ماحول کی طرف آنے کو طبیعت چاہے گی۔ آپ کا کھانا حرام ہوگا، چاہ کر کے بھی آپ نہیں آئیں گے، چاہیں گے بھی صبح اٹھنے کے لیے، تہجد کے لیے آنکھیں نہیں کھلے گی، چاہیں گے بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ بات میرا نہیں ہے، لوگوں کو سننے میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بات میری نہیں ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نقل کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے آپ کا کھانا ہوگا اسی طریقے سے آپ کی عبادتیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین آپ کو توفیق عطا فرما دیں گے اگر آپ کا کھانا حلال ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے، فرمایا ان کا ایک غلام تھا، ایک غلام نے ان کو کچھ کھانا پیش کیا، حضرت ابو صدیق نے وہ کھانا کھا لیا، بعد میں معلوم کیا وہ کھانا تم نے کہاں سے لایا ہے؟ اس غلام نے کہا زمانے اسلام سے پہلے، زمانے جاہلیت میں میرا کام یہ تھا، میں غیب کی خبریں لوگوں کو بتاتا تھا، مستقبل میں تمہارا ایسا ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہاتھوں کی لکیر کو دیکھ کر کے بتاتے ہیں تمہارا مستقبل ایسا ہوگا، تم بھلا ہوں گے، یہ ہوگے۔ سرور دو عالم نے منع فرمایا ہے ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، ان کے باتوں کو یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے غلام نے کہا میں زمانے جاہلیت میں لوگوں کو یہ سب چیزیں بتاتا تھا۔ ان کے بارے میں روایت بخاری کی ہے، فَأَدْخَلَ يَدَهُ ابو بکر، ابو بکر کو یہ جب معلوم ہوا یہ کہانت کا پیسہ ہے، یہ تو غیب کی خبریں بتاتا تھا، اس کے نتیجے میں سے پیسہ ملا تھا، اپنی انگلیوں کو، اپنے ہاتھوں کو حلق میں ڈال کر کے الٹی کر دی ہے، طے کر لی ہے، اور فرمایا کہ یہ کھانا میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ صرف شبہ آئی تھی، صرف شک ہوا تھا یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ ان کی طرز زندگی ایسی تھی، ان کی زندگی اسے کہتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی رحمہ اللہ تعالی، جسے ہم اور آپ مانتے ہیں، اتنے بڑے امام گزرے ہیں، وہ بہت بڑے تاجر تھے، ان کے پاس کپڑوں کا بہت بڑا بزنس مین تھے، چنانچہ انہوں نے 1 لاکھ کا کپڑا تیار کرایا۔ 1 لاکھ کا کپڑا تیار کرانے کے بعد اپنے ایک خادم کو بولا اس کپڑے کو جا بیچ کر کے آ جاؤ۔ اس خادم نے دیکھا کہ ابھی اس کپڑے کی قیمت کم ہے، چند مہینوں کے بعد جب اس کپڑے کی قیمت زیادہ ہو جائے گی تو میں اس کپڑے کو بیچ دوں گا۔ چنانچہ اس نے 2-3 مہینے تک کپڑوں کو نہیں بیچا، وہ روک کر کے رکھا۔ جب اس کپڑے کی قیمت زیادہ ہو گئی اس خادم نے اس کپڑے کو بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آتا ہے، خوشی خوشی وہ کہتا ہے کہ حضرت میں نے تو آپ نے جو کپڑا دیا تھا اسے میں زیادہ قیمتوں میں بیچا ہوں، میں نے 2-3 مہینہ نہیں بیچا، 2-3 مہینہ روک کے رکھا کپڑے کو، اس کے بعد میں بیچا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جملہ سنیے، حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا تم نے ناجائز باتوں سے فائدہ اٹھایا ہے، تم نے لوگوں کی غلط چیزوں سے فائدہ اٹھایا ہے، تم نے مالوں کو روک کر کے رکھا ہے 3-4 مہینے تک۔ جب لوگوں کی
کی ضرورت تھی تم نے کپڑے کو نہیں بیچا ہے، جب آج ضرورت زیادہ ہے تب تم نے بیچا ہے، لہذا تم سارا کا سارا یہ پیسہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ 1 لاکھ روپیہ اور 1 لاکھ روپیہ میں جو نفع ملا ہے، جو آمدنی آئی ہے، تمام کے تمام پیسے کو کہا جاؤ تمام غریبوں کو، غربا کو یہ پیسہ بانٹ دو۔ تمام پیسہ کو امام اعظم ابو حنیفہ نے بٹوا دیا ہے، دے دیا ہے۔ یہ ہوتی ہے بزرگی، یہ ہوتی ہے طہارت، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ آج ہمیں تو پتہ بھی ہوتا ہے یہ حرام ہے، یہاں تو صرف شبہ تھا حلال یا حرام کا، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا ہے خدا کے واسطے۔ آج ہمیں پتہ ہوتا ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہوگی آپ کی خدمت میں، آپ دیکھیے آپ جو کاروبار کر رہے ہیں شریعت کے بارے میں کیا کہتی ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ آپ جو جاب کر رہے ہیں وہ آپ کا جاب کس انداز سے ہے، اگر کسی طریقے سے الجھن ہو آپ علماء سے رابطہ کیجیے اور اپنے کاروبار کو، اپنے پیسوں کو اپنے حلال ذریعہ بنانے کی کوشش کیجیے، یہی چیز آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہوگی۔ رب العالمین ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔